صفحہ نمبر 317 317 تقوی کی 5 برکات۔ قرآن و سنت اور اولیاء کرام کی دعاؤں کا نادر مجموعہ، دل اور دماغ کو سکون پہنچانے والی دعاؤں کا نادر مجموعہ، مستند مجموعہ وظائف، حضرت مفتی نظام الدین شامزی رحمۃ اللہ۔ تقوی کی 5 برکات۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تقوی کی 5 برکات ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی کے لیے دنیا و آخرت کے مصائب اور مشکلات سے نجات کا راستہ نکال دیتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے لیے رزق کے لیے ایسے دروازے کھول دیتے ہیں جن کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ نمبر 3، اس کے سب کاموں میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ نمبر 4، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ تقوی کی یہ برکت بھی بتلائی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو حق و باطل کی پہچان آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ابرار لوگوں میں شامل ہو جائیں اور نیکوکار یعنی متقیوں کے رجسٹر میں نام درج ہو جائے۔ ابرار کے کیا معنی ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ ابرار کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ابرار وہ لوگ ہیں الذی یحظون الذرہ، جو چیونٹیوں کی بھی تکلیف نہ دیں، جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ اپنی عبادت کے اہتمام کے باوجود حقوق العباد میں ہماری جانب سے اکثر کوتاہی ہو جایا کرتی ہے، جو کہ متقی کے بھی منافی ہے۔ لہٰذا ان کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظ اللہ تعالیٰ نے اپنے مواعظ میں اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے لکھا ہے کہ سڑک پر بے جگہ گاڑیوں کی پارکنگ سے بھی بچنا چاہیے۔ اول تو جس جگہ پارکنگ ممنوع ہے اس جگہ گاڑی کھڑی کر دینا اس عوامی جگہ کا غلط استعمال ہے، جو کہ غصب کے گناہ میں داخل ہے۔ دوسرے، حاکم کہ ایک جائز حکم کی خلاف ورزی ہے، اور تیسرا یہ کہ جس شخص کو تکلیف پہنچے گی اس کا گناہ الگ ہے۔ اسی طرح سگنل توڑنا، غلط اوور ٹیکنگ کرنا، چلتی ہوئی گاڑی سے شیشے کی بوتلیں یا کوڑا کرکٹ پھینکنا، یا درمیان سڑک پر کھیل کود کے نام پر لوگوں کو تکلیف دینا، اچانک بیچ میں گاڑی روک دینا، کسی کی موٹر سائیکل کار بغیر اجازت استعمال کرنا، یا زبردستی اس کی دلی خوشی کے بغیر اسے مجبور کر کے لینا، مدرسہ اسکول کی فیس گنجائش ہوتے ہوئے نہ جمع کروانا، صف اول کے شوق میں دوسروں کے کندھوں پر پھلانگ کر جانا، اپنی زبان سے کسی کی تحقیر کرنا، کسی کو آر دلانا، کسی کو طعنہ دینا، پیسے ہوتے ہوئے قرض واپس نہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تطلبوا عشراتہم، مسلمانوں کو ستایا نہ کرو، ان کو آر نہ دلایا کرو، اور ان کی لغزشوں کو نہ تلاش کیا کرو۔ لہٰذا ان تمام معاملات میں ہمیشہ احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔